5 پلس ٹھیک ہے نا پلس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم والدین، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز نونہالو، حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ کا بڑا کرم یہ رہا کہ لاہور اور پشاور جیسے حالات کراچی میں پیدا نہیں ہوئے اور کسی قسم کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا. بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ کراچی میں حالات کل بھی پرامن رہے اور آج بھی پرامن ہیں. توقع نہیں تھی کہ عموماً کراچی میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اور ہم نے بہت ساری اسٹرائکس بھی دیکھی ہیں، ہڑتالیں بھی دیکھی ہیں، لیکن ان کے دوران عموماً ہم لوگوں نے 30%، 25%، 50% ٹریفک کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، بہت نامساعد حالات میں بھی. لیکن آج ٹریفک کی غیر معمولی بندش ہماری توقع کے مطابق نہیں تھی. پرائیویٹ گاڑیاں بھی بہت کم چل رہی ہیں، چاہے جائے کہ پبلک ٹرانسپورٹ. بہت سے بے شمار بچے شرکت کرنے والے، بہت سارے اسکول جو تیار تھے آنے کے لیے، وہ بھی بیچارے مجبور ہوئے اور نہیں آ سکے ہیں اب تک. لیکن بہرحال ہم پرعزم تھے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ساتھی ہمارے یہاں جمع ہوں گے اور ہم طے شدہ موضوع یعنی علم کا فروغ اور عالم کا احترام کے حوالے سے باتیں کریں گے. ہمارے بہت سے بچے یہاں تقریر کرنے والے اور دیگر چیزوں میں حصہ لینے والے بچے پہنچے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں نونہال اسمبلی کی اسپیکر ندرت خواجہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کریں. ندرت خواجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر رہے ہیں تیری ثنا خوانی، سوچتی دھرتی بولتا پانی. تو ہے آئینہ ازل یا رب اور میں ہوں ابد کی حیرانی. آیات ربانی کی تلاوت حافظ عبیر الدین کی سعادت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ. انتہائی خوش الحانی سے تلاوت کلام پاک سے ہماری سماعتوں کو مسحور کر رہے تھے گرین لینڈ گرامر اسکول کے حافظ عبیر الدین. یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہمدرد پبلک اسکول کی رابعہ عثمان. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. صحیح مقدر. سبحان اللہ. اور اب سایہ سعید مادر نونہال محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ ہم سے سنہری باتیں کریں گی. استقبال کیجیے گا محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان. محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، والدین، اساتذہ کرام، عزیز نونہالوں و نوجوانوں، السلام علیکم. اگر ہم گزشتہ صدی، 2 صدی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ انسان نے زندگی کے ہر شعبے میں حیرت انگیز طور پر ترقی کی. مثال کے طور پر پہلے دور دراز کا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، راستے بھی پرخطر اور دشوار ہوتے تھے، جنگلوں، بیابانوں اور ریگستانوں سے گزرنا پڑتا تھا یا پھر سمندری راستے اختیار کرنا پڑتے تھے. سمندری راستے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتے تھے، کہیں ڈاکوؤں کا خطرہ اور کبھی آندھی اور طوفان کا سامنا. موسم کی شدت الگ برداشت کرنی پڑتی تھی. خدا خدا کر کے جب منزل پر پہنچتے تو سکون کا سانس لیتے. اس کے برعکس آج سفر پہلے کے مقابلے میں نہایت آسان ہے، وقت کم لگتا ہے اور سفر بھی عمومی طور پر آرام دہ اور بے خطر ہوتا ہے. اس طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. کچھ عرصے تک علم حاصل کرنا بھی آسان نہ تھا. اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے میلوں پیدل چلنا پڑتا تھا. کتابیں بھی آسانی سے نہیں ملتی تھیں اور لائبریریاں بھی کم تھیں. یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا آسان نہ تھا. اس کے مقابلے میں آج ہم نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنا مشکل نہیں رہا. ضرورت ہے صرف شوق اور لگن کی. کتابوں اور لائبریریوں کے علاوہ منٹوں میں کمپیوٹر پر علم کا ذخیرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے.
صنعت و تجارت، معاشیات، زراعت، صحت، حکمت، رہن سہن کے طریقے، غرض کی زندگی کے ہر شعبے میں مثالی ترقی ہوئی ہے، اور اس تمام تر ترقی کا سہرا علم کی اشاعت کے سر جاتا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو قومیں فروغ علم کے لیے سنجیدہ رہیں اور اس سمت میں دیانتداری سے کام کیا، انہوں نے ترقی کی۔ اس کے برخلاف جن قوموں نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، محنت سے گریزاں رہیں اور علم حاصل کرنے سے غفلت برتی، ان کا شمار پست اقوام میں ہوا۔ وہ غربت، اخلاقی تنزل اور غلامی کا شکار بھی ہوئیں۔ حصول علم سے لا تعلقی نے انہیں غیر مہذب، تنگ دل اور خود غرض بھی بنا دیا۔ قرآن حکیم ہمارا دستور زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی تاکید سے شروع ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا، وہ علم جس سے انسان واقف نہ تھا۔ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام میں علم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان بھی بے علم اور جاہل رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر انسان ناقص ہے، نادان ہے اور کمزور ہے۔ اسلام پہلا دین ہے جس نے علم کو عام کیا اور خاص طبقے سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچایا۔ علمی طاقت کا ذریعہ ہے اور ایمان کی قوت بھی علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم اور ایمان کے سہارے انسان طاقتور بنتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ روشن خیالی بھی علم ہی سے آتی ہے۔ ثابت ہوا کہ علم کا فروغ ہی کامیابی اور ترقی کا زینہ ہے، اور اس زینے کو طے کیے بغیر معاشرہ پسماندہ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی توانائیاں اور وسائل علم کے فروغ میں صرف کریں تاکہ ہمارا پیارا وطن بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکے۔ اس نیک کام کے لیے پاکستان کے ہر فرد، ہر نونہال و نوجوان کو دل و جان سے کوشش کرنی ہوگی۔ علم کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ عالم کا احترام کیا جائے۔ عالم وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے یا اپنے عمل سے اچھی باتوں، اعلیٰ خیالات، خیر کے جذبے اور نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ علم پھیلاتے ہیں جو نیکی بھی ہے اور بڑائی بھی۔ وہ خیر و حکمت پھیلاتے ہیں، طلب و طالبات کو علم سکھاتے ہیں اور علم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بناتے ہیں، ان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور انہیں اچھا انسان بناتے ہیں۔ عالم صرف کتابیں پڑھانے والے انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ معلم اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ عالم کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ فرض صرف طلبہ و طالبات کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہے کہ عالم کی عزت کریں اور انہیں بلند مقام دیں۔ جس معاشرے میں عالم کا احترام ہوتا ہے، وہاں کے لوگ علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ عالم فروغ علم کے محرک ہیں اور علم کے فروغ میں وہ تحریک اور ترغیب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لوگ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، انجینئروں، ڈاکٹروں، اطباء، محققین اور ماہرین کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ اس طرح پورا معاشرہ علم اور عالم دونوں کا قدردان بن جاتا ہے اور اقوام عام میں اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ نونہالوں کے دوست شہید حکیم محمد سعید فرماتے تھے، عالم کا احترام علم حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے۔ جس معاشرے میں علم اور عالم کی قدر ختم ہو جائے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ علمی ترقی کے بغیر مادی ترقی بھی ممکن نہیں۔ اس اسمبلی میں شرکت کے لیے میں محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کے دل سے شکر گزار ہوں۔ میں تمام والدین، اساتذہ اور حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس موقع پر میں یہ بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے جب شہید پاکستان کو ستارے امتیاز سے نوازا تو حکیم صاحب یہ اعزاز حاصل کر کے سیدھے اپنے بچپن کے استاد جناب ممتاز حسین صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی خدمت میں یہ ستارہ امتیاز پیش کیا اور فرمایا، آپ نے مجھے ابتدائی تعلیم دی، اس کی برکت سے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہوں۔ یہ اعزاز دراصل آپ کا اعزاز ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سعدیہ باجی۔ نونہال دوستو، گورنمنٹ دہلی بوائز سیکنڈری اسکول کے پرواز ہمدرد نونہال اسمبلی میں پہلی مرتبہ بحیثیت قائد ایوان شریک ہو رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں علم کے فروغ اور عالم کے احترام میں ان کے خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ قابل صد احترام اسپیکر صاحبہ، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ کی آیت 114 میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بلیغ دعا تلقین فرمائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار مجھے اور زیادہ علم عطا کر۔ محترمہ اسپیکر، علم نے ہمیشہ کائنات اور انسان کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا ہے، حق کی پہچان میں مدد دی ہے، زندگی کے معاملات میں فرسودگی سے بچایا ہے اور ظلم و جہل کے عمل کو آگے بڑھنے سے روکا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان قوم کا حال زار علم کے راستے سے انحراف ہی کا نتیجہ ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے بیش بہا ورثے کو بے دردی سے گنوا دیا اور علم کے ساتھ ہی ہماری راہ نجات بھی گم ہو گئی۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسپیکر صاحبہ، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کی بھلائی، آپ کے والدین کی بھلائی، بلکہ ساری مملکت کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ کی توجہ صرف تحصیل علم کے لیے وقف رہے۔ صرف اسی طریقے سے آپ اپنی مملکت کے لیے طاقت اور فخر کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ صرف اسی صورت سے آپ اسے دنیا کی ایک عظیم، طاقتور اور ترقی یافتہ قوم بنا کر منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ محترمہ اسپیکر، علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہی، واقفیت، اور عالم یا اہل علم کہا جاتا ہے کسی علم میں فضیلت، اختصاص یا مہارت کی سند رکھنے والے کو۔ علم کا فروغ اہل علم کے احترام کے بغیر ممکن نہیں۔ استاد کی حیثیت سے عالم کا مرتبہ باپ سے بڑھ کر ہے کہ باپ کی بدولت ہم آسمان عدم سے زمین وجود پر آتے ہیں، اور استاد ہمیں زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قائد نونہالان پاکستان حکیم محمد سعید شہید نے علم کے فروغ اور عالم کے احترام کی عملی مثالیں پیش کیں۔ بیت الحکمت کا قیام فروغ علم کی راہ میں ایک اہم سنگ میل ہے، اور روز افزوں مطبوعات ہمدرد علم کے فروغ میں بیش از بیش معاون ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے نئے ذہنوں کے آئیڈیل یعنی مثالیے اداکاروں، گلوکاروں اور کھلاڑیوں کی جگہ اہل علم ہوں تو ترقی کی شاہراہ پر ہماری رفتار کئی گنا تیز ہو سکتی ہے۔ وہی زندہ رہتے ہیں تاریخ میں، وہی زندہ رہتے ہیں تاریخ میں، جلاتے ہیں جو علم کی مشعلیں۔ شکریہ۔ بہت خوب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے قائد ایوان گورنمنٹ دہلی بوائز سیکنڈری اسکول کے پرواز۔ ہم ہمدرد نونہال اسمبلی میں ڈاکٹر عافیہ، سینئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ آپس، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور نونہالوں، اب باری ہے اسمبلی کے دیگر مقررین کی۔ سب سے پہلے تشریف لائیں گے ایس ایم ایس آغا خان اسکول کے نونہال ایس ایم بلال حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محترمہ مہمان خصوصی صاحبہ، محترمہ آپا سعدیہ صاحبہ اور معزز حاضرین، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار، شیر خدا فاتح خیبر باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم بلند آواز سے پکار پکار کر کہتا ہے، انا سلطان العالم، یہی علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں عزت اور سکون عطا کرتا ہے، اسے جتنا پھیلاؤ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا، ایک لفظ بھی سکھا دیا، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام۔ یہ ہے علم کا فروغ اور عالم کی اہمیت، یہی ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ قرآن و حدیث نے علم کی اہمیت اور عالم کے احترام پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بینا نابینا، زندہ مردہ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کا احترام کرو۔ صحابہ اکرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے تو اتنے ادب و احترام سے بیٹھتے تھے کہ ان کے سر پہ اگر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تو حرکت نہ کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے استاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے مکان کی طرف پاؤں بھی نہ پھیلاتے۔ علامہ اقبال تو اپنے استاد کے احترام میں اتنی تیزی سے دوڑے کہ ایک پیر کا جوتا ہی رہ گیا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ یہ سب باتیں ہیں ان علماء حق کی جنہوں نے کسی مسلک اور فرقے سے بالاتر ہو کے کلمہ حق کی بلندی کے لیے رسم شبیری ادا کی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہر شخص اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ آٹے دال چینی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ کیا کریں؟ حکومت تو شاید یہ چاہتی ہے فطرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کرو، فطرت نے جو لکھے ہیں وہ کتبے پڑھا کرو، مہنگی ہے گھر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو۔ ہمارے قائد اور رہنما شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے علم کے فروغ کو بڑی اہمیت دی، جس کی تابندہ مثالیں جامعات کی منظوری، مدینہ الحکمت اور ہمدرد یونیورسٹی ہیں۔ انہوں نے علماء حق کی دل و جان سے عزت کی اور انہیں مختلف اعزازات اور ایوارڈ دے کر علم دوستی کا ثبوت پیش کیا۔ اسی لیے آپ کی شہادت پر تمام مسالک کے علماء اکرام نے دلی رنج کا اظہار کیا اور آپا سعدیہ سے تعزیت کی۔ میری آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے، جتنے کانٹے پڑ گئے تھے زندگی کے پاؤں میں، جتنے کانٹے پڑ گئے تھے زندگی کے پاؤں میں، بیٹھ کر ہم نے نکالے گفتگو کی چھاؤں میں۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ یہ تھے ایس ایم بلال حسین، اور اب میں دعوت دے رہی ہوں یونیک اسٹار سیکنڈری اسکول کی ایمش اکبر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، صدر ذی وقار، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے، خوشیاں منا رہے ہیں تعلیم پانے والے۔ آج کی بزم میں جس موضوع پر مجھ کو لب کشائی کی دعوت دی گئی ہے وہ علم کا فروغ اور عالم کا احترام ہے، بلکہ اگر اس موضوع کو اس طرح سے کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ علم کا فروغ ہی عالم یا اساتذہ کے احترام کی بدولت ہوتا ہے۔ تدبیر و تقدیر کے لوح و قلم سے علم و فضل کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر انسانوں کی بستیوں پر
रहम करम की बारिश करने वाले। हम मोहताज हैं, तू गनी है। तू आला है, हम अदना हैं। हम फकीर हैं, तू अमीर है। हम सरापा नियाज हैं, तू बेनियाज है। हम कशकोले गिरा हैं, तू दस्ते अता है। हम शुक्रगुजार हैं, हम सर पे सुजूद हैं। हम इससे आजिज़ हैं कि कैसे तेरा शुक्र अदा करें। तूने हमें जिल्लत और रुसवाई के घुप अंधेरे से निकालने के लिए, हमें अब्दी राहत से हमकनार करने के लिए, हमें जहन्नुम के मुहीब घड़ों से निकालने के लिए, हमें जन्नत की अब्दी हयात में ले जाने के लिए, हमें इल्म दीन दौलत की इस्लाम से सरफराज किया। जनाब स्पीकर, इल्म के लुग़वी मायने किसी शय की हकीकत का अदराक करना, जानना और समझना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का आगाज इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। पढ़ और तेरे रब करीम है जिसने तालीम दी और इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता है। गोया दीन इस्लाम ने इब्तिदा ही पढ़ने पढ़ाने से की। बकौल शायर, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अब जिस पे कुरनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में इसकी काया। जनाब सदर, इस्लाम की रूह से हुसूल इल्म का जरिया कुरान और हदीस है। इल्म ही की बदौलत अल्लाह ताला ने इंसान को चरिंद, परिंद, जिन और यहाँ तक कि फरिश्तों पर फजीलत अदा की। इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा करार दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने जमीन पर नायब करार देकर उसे बेपनाह अज़मत और तौकीर बख्शी और नियाबत इलाही के फरीज़े पर मामूर करने की कसौटी इसने इल्म को करार दिया है। जनाब स्पीकर, कुरान पाक व हदीस मुबारक में इल्म की अहमियत और फजीलत, आलिम का मर्तबा और मकाम और इल्म की कदर कीमत पर जिस तरह रोशनी डाली गई है और इसके हासिल करने में जिस तरह बार बार ताकीद की है, इसकी मिसाल किसी और मज़हब व माशरे में नहीं मिलती। ये मकाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही हासिल है कि वो सरापा इल्म बनकर आया। इस दुनिया में इस्लाम ने अपने सफर का आगाज ही इल्म से किया। दूसरे माशरों ने इल्म को सिर्फ जरूरत करार दिया है, जबकि इस्लाम ने उसे फर्ज करार दिया है और फर्ज से रूह गिरदानी किसी तौर पर मुमकिन नहीं। बकौल इकबाल, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। सदर ज़िवकार, अगर हम मौलिम हैं तो मौलिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखें। अगर हम मुतालिम हैं तो सफ़ा के दर्स के आगे तालिब इल्मों को देखें। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्नमल बासु मौलिमन, यानी बेशक मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया। सफ़ा के दर्स के आगे मौलिम ने अपने इल्म फजल से कायनात में इनकलाब अजीम बर्पा कर डाला, जिससे अल्लाह का एक रंग मस्जिद से लेकर बाजार तक, मदरसे से लेकर अदालत तक छा गया। ख्यालात की रूह बदल गई, निगाह का जाविया बदल गया, आदात और अतवार बदल गए, रस्म और रिवाज बदल गए, जंग और सुलह की सलीब बदल गई, इखलाकी कदरें बदल गई, हलाल और हराम के पैमाने बदल गए, मईशत और माशरत के अतवार बदल गए और तमद्दुन के एक एक गोशे और एक एक शोबे की काया पलट गई। वो खूनख्वार थे, अब बा किरदार बन गए। वो जुल्म के हिमायती थे, अब दीन फितरत के इंसार करने वाले बन गए। अरब के इन बद्दुओं ने अपने सीने में कमली वाले आका सुल्तान दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ एहतराम की शमाए रोशन की और इनके नक्श कदम को अपनी मंजिल समझा। और फिर अल्लाह ताला ने तालीम दी और इल्म का अम्बी नमूना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवाज़ किया करते तो सहाबा किराम इस तरह मजलिस में बैठा करते थे और इतनी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करते थे कि वो हरकत करेंगे तो उनके सर पर गोया कोई परिंदे बैठे हों, उड़ जाएंगे। पूरे मुआशरे की तब्दीली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के फरोग और सहाबा किराम की अधिक अकीदत व एहतराम की बदौलत ही मुमकिन हुई। बकौल शायर, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। मेरे अजीज साथियों, हमें इल्म सीखना चाहिए, इसलिए कि यह हलाल और हराम में तमीज सिखाता है और अहले जन्नत का रास्ता बताता है। वो वहशत में इंसो मोहब्बत पैदा करता है, तन्हाई का साथी है, मुस्तरद और तंगदस्ती में रहनुमा है, दुश्मनों से मुकाबले में बेहतरीन हथियार है, दोस्तों का नायाब साथी है। अल्लाह ताला कौमों को उरूज फरमाता है। इल्म की बदौलत मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म, इकबाल से हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक और हकीम मोहम्मद सईद से कायद नौनिहाल कहलाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूंगी। तू शाहीन है, परवाह से काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। गए दिन तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजना और भी हैं। थैंक यू। अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी एमिश अकबर और अब तशरीफ लाएंगे ओसिस ग्रामर स्कूल के इमरान शाकिर।
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. All praises belong to Allah. Peace and blessings upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mr. Speaker, highly esteemed President, honorable teachers, and dear audience, Assalamu alaikum. Mr. Speaker, today I feel privileged to speak before such an august gathering on the given topic, respect of ulama and propagation of knowledge. Both are interrelated, or I better say, interdependent. There is no knowledge at all without giving due respect to ulama. Since ulama are the fountains of knowledge, you have to give respect to ulama to seek knowledge. Mr. Speaker, you are well aware of the historical fact that knowledge can lift any nation from the rubbles to the peaks of Himalayas. Ulama are the centers of this knowledge. They keep with them the secret of success, the key of skyrocketing liftings, which unlock everything that comes in the way. The status of ulama has been described by the Holy Quran as إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Ulama fear more than common people from Allah. At another place Allah says, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. How can a literate be equal to an illiterate? Allah has given superiority to common people because they are the homes of knowledge, not the houses. Mind you, our Holy Prophet said, Inni bu'istu muallima, that I have been sent as a teacher who imparts knowledge to everyone. In this way, the Holy Prophet has equated the status of ulama to the task of prophets. Hence, we should pay respect to ulama. And why not? Allah and His dear Prophet respected them a lot. Mr. Speaker, let us be clear about the difference between knowledge and information. What we see around us, like IT, communication, business, technology, media, internet, is not knowledge. Even in the Western discourse. Imam Heidegger, the great thinker of contemporary Europe, had condemned technology because of its poisonous dangers in civilization. Imam Ghazali said, knowledge is that which leads you to the ma'ad, to the khashyat Allah. Any data which doesn't lead you to the khashyat Allah is not knowledge but information. And ulama impart knowledge, not information at the civilizational level. Mr. Speaker, the downfall of the Islamic world in general and our society in particular is due to be remote from knowledge, caused by the disrespect of ulama and cornering them to a certain form of life. That is why we see apparent progress. I stress apparent progress at the cost of our basic norms and values such as chastity, sacrifice, hubbul akhirah. I end with the hope that may Allah guide us to the right track. Thanks. اسمبلی کو اپنے شعلہ بار لہجے سے گرما رہے تھے عمران شاکر. السلام علیکم معزز خواتین حضرات, عزیز طلباء و طالبات. آج کی اس تقریب سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے نونہال ساتھیوں اور ہمدرد نونہال اسمبلی کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک بات پہنچانا چاہیں گے. آپ نے دیکھا ابھی ہمارے عزیز طلباء کی تقریروں میں بار بار یہ ذکر کیا گیا کہ اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے جس نے علم کے حصول کو سب سے زیادہ اہمیت دی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کتنا پرامن دین اور ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ہمارے والدین, ہماری اولاد, ہمارے جان و مال قربان, کہ ان کی عزت و ناموس اور ان کی حرمت ہر مسلمان کے دین کا بنیادی جزو ہے. مجھ جیسا گناہگار اور بے عمل مسلمان بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی گستاخانہ بات سنتا ہے تو اس کی رگوں میں لہو آگ بن کر دوڑنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے بار بار غازی علم دین پیدا کیے ہیں. خود مغرب میں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس مصنف کا, جس نے ایک کتاب مرتب کی جس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا ایک حوالے سے ان کی کتاب مرتب کی. جی, اس میں مجبور ہوا کہ ان 100 شخصیات میں سب سے پہلا ذکر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے. خود ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کی طرف سفر کرتے ہیں
تو اس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں کے صدر دروازے پر دنیا کے بڑے قانون دانوں میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ہے۔ یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہستی کون تھی اور اس ہستی نے اپنے علم، اپنے عمل سے دنیا پر کیا خوبصورت اثرات مرتب کیے۔ اس کے باوجود گاہے گاہے وہ ایسی حرکات سرزد کرتے رہتے ہیں۔ میں پورے یورپی معاشرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، ان میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، سوچے سمجھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے چند شرپسند ایسے ہیں جو گاہے گاہے یہ حرکت کرتے ہیں اور اسلام خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی بغض کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے۔ آج اس فورم سے ہم ان خاکہ چھاپنے والے محرکین اور حرکت کرنے والوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم خود ان کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کی گرفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑیں۔ اگر یہ بات روکی نہ گئی تو جیسا کہ تحریروں میں آ رہا ہے، جیسا کہ اخبارات میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہیں تہذیبوں کے تصادم تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے کہ دنیا اس آگ کی لپیٹ میں آئے اور پوری دنیا کا امن و امان غارت ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں اس فورم سے مبارکباد دوں گا کل نکلنے والے احتجاجی جلوس کے منتظمین کو اور کراچی کے باشعور شہریوں کو کہ انہوں نے بہت ہوش مندی کا اظہار کرتے ہوئے امن و امان کو برقرار رکھا۔ کسی قسم کی کوئی بدامنی کہیں بھی نظر نہیں آئی، کل بھی اور آج بھی بہت پرامن احتجاج تھا، کل کا بھی، آج بھی ہڑتال بہت پرامن رہی۔ ابھی تک الحمدللہ کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی اور انشاءاللہ یہ دن بہت پرسکون گزر جائے گا۔ لیکن 2 دن قبل جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ پشاور میں ہوا، مختلف لوگ اس کے مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے حلقے سے اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی پر منطبق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے ہے، اور کل میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا، میں 2 دن سے بار بار اپنی اس رائے کا اظہار کر رہا تھا اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے دوستوں کے سامنے۔ کل رات کو میں ARY پہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی گفتگو سن رہا تھا اور ان کی مختلف اسکالر سے گفتگو سن رہا تھا، تو عجیب اتفاق کہ انہوں نے میری اس بات کی تائید کی اور میرے اس خیال کی تائید کی۔ لاہور میں جو کچھ بھی ہوا اور پشاور میں جو کچھ بھی ہوا، میری بہت سوچی سمجھی رائے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص نہ اسلام دشمن تھا نہ وطن دشمن تھا۔ یہ ایک فرسٹریشن ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک میں 3 طبقے ہوا کرتے تھے، امیر، غریب اور متوسط۔ ہمارے پالیسی سازوں اور ہماری حکومتوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ درمیانہ طبقہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اب صرف یا تو بہت زیادہ امیر ہیں یا کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں۔ ابھی SM بلال نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا، آپ نے شاید اس پر غور نہ کیا ہو۔ سارا مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے، تفریق کے عدم سٹیٹس، یہ جو لوگوں میں طبقاتی وہ فرق پڑ گیا ہے، اس کے انتہائی فرق کا، یہ آٹے، دال اور چینی کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف لوگ 1 دانے گندم اور 2 دانے چینی کے لیے ترسنے والے لوگ، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے قرضے حاصل کرنے والے لوگ، اپنے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والے، کس طرح پوری کرتے ہیں یہ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سارا وہ غصہ ہے کہ جو ایک چھوٹا طبقہ اعلیٰ طبقے کے خلاف کسی نہ کسی حوالے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملے گا، چاہے وہ حرمت رسول کے نام پر نکلنے والا جلوس ہو، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر وہ اپنا غصہ نکالے گا۔ اس کے سامنے اس سے بڑی کوئی چیز آئے گی تو وہ اسے جلا کر خاک کر دے گا۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے پالیسی سازوں کو اور ہمارے بالادست طبقے کو یہ ہوش آ جائے کہ ہم عوام الناس کی اکثریت کو مزید پیسنا چھوڑ دیں۔ اگر ان کا یہ رویہ برقرار رہا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کی نمود و نمائش سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ نے بہت دیا، چھپا کر رکھیں،
اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنی نمود و نمائش سے بھی باز نہیں آتے، اور وہ ہر حرکت گزرتے ہیں جس سے عوام الناس میں اور غریب طبقے میں غصہ بڑھے اور احساس محرومی شدید تر ہو جائے۔ یہ وہ سب کچھ ہے کہ جب یہ لوگ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے کسی بھی حوالے سے سڑک پہ آنے کا، تو یہ اپنے سامنے موجود ہر لگژری چیز کو دیکھ کر اس کو خاکستر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کریں، اور ہم جو بھی کریں اور بہت پرامن طریقے سے کریں، اور اپنی املاک کو اور اپنے جان و مال کو، اپنی سرکاری اور نجی املاک کو، کسی بھی ساتھی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حکیم محمد عثمان صاحب آپ کے خوبصورت خیالات کا۔ اور اب ہمارے سامنے ایک نغمہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں سن شائن ولا کی نونہال انیقہ عادل۔ ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے، پھول ایک لڑی میں پیروں میں تو پہ چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، تارا لگتا ہے، ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، تارا لگتا ہے، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، 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 دل دل دل۔ بہت خوب، یہ تھی ننھی منی سی نونہال انیقہ عادل۔ اور ہمارے شہید پاکستان حکیم محمد سعید ایسے ہی نونہال جو کہ بااعتماد بھی ہوں اور پرجوش بھی ہوں، اور انہی کی تربیت کے لیے ہمدرد نونہال اسمبلی کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی۔ اور اب علم کے مرتبے کے بارے میں ایک خوبصورت سی نظم پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں ماما پارسی اسکول کی امیمہ عادل۔ السلام علیکم۔ علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی کبا، علم خیرت کا احرام، علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی کبا، علم خیرت کا احرام، علم الفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، قابا کوثر کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم کے زیر نگیبر کو شرر موجو سرا، علم کے زیر
اٹھاتا ہے نقاب، نگہ علم پہ وہاں ہوتی ہے پھر جلووں کی کتاب۔ علم تخلیق کا عنوان جلی ہوتا ہے، علم تخلیق کا عنوان جلی ہوتا ہے، زینت منبر و محراب یہی ہوتا ہے، زینت منبر و محراب یہی ہوتا ہے، علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی قبا، علم قرت کا احرام، علم سچائی کی عدل و وفا صبر و ثبات، علم کے سلسلے انجیل و زبور و تورات، علم سچائی کی عدل و وفا صبر و ثبات، علم کے سلسلے انجیل و زبور و تورات، علم ہے شان کسی کے سوئے اقرار حیات، علم سے ہٹ کے نہ تسکینہ تسلی نہ نجات، آندھیوں میں یہ چراغ اپنا جلا دیتا ہے، آندھیوں میں یہ چراغ اپنا جلا دیتا ہے، اس کی آواز میں قرآن کی صدا دیتا ہے، اس کی آواز میں قرآن کی صدا دیتا ہے، علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی قبا، علم قرت کا احرام، یہی غنچہ یہی خوشبو یہی جلوہ یہی رنگ، یہی دریا یہی کوزہ یہی شیشہ یہی سنگ، یہی نشتر یہی مرہم یہی الفت یہی جنگ، یہی انکار کا لہجہ یہی اقرار کا ڈنگ، مختصر یہ کہ سب ایک لفظ کی تعبیریں ہیں، مختصر یہ کہ سب ایک لفظ کی تعبیریں ہیں، ایک قرآن ہے اور سینکڑوں تفسیریں ہیں، ایک قرآن ہے اور سینکڑوں تفسیریں ہیں، علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی قبا، علم قرت کا احرام، علم الفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، کعبہ کوثر کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم عرفان خبر حکمت وحی و الہام، علم جذبے کی قبا، علم قرت کا احرام۔ علم کی حقیقت نظم کی صورت ہمارے سامنے پیش کر رہی تھی خوش الحان امیمہ عادل۔ نونہال ساتھیوں، ہمدرد نونہال اسمبلی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ یہاں ان منفرد مہمانان خصوصی کو مدعو کیا جاتا ہے جن کی شخصیت اور گفتگو علم کا ایک سمندر ہوتی ہے، اور اسے سن کر نونہالان اسمبلی کے ساتھ ساتھ یہاں موجود بڑے بھی اپنی زندگیوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں ضرور لاتے ہیں۔
اسی بات کی عمدہ مثال ہماری آج کی مہمان خصوصی صاحبہ بھی ہیں. انہیں پاکستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پریکٹس کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں. یہ ایک بہترین معلمہ بھی ہیں. ہمدرد لاء اسکول میں لاء کی تعلیم دیتی ہیں. انہیں لکھنے لکھانے سے بھی شغف ہے اور خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے ان کے آرٹیکلز اخبارات و رسائل کی زینت بنتے رہتے اور لوگوں میں قانون کی آگاہی بانٹتے رہتے ہیں. ان گنت انٹرنیشنل فورمز اور کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں. ایوارڈز کی ایک طویل فہرست بھی آپ کی خدمات کا احاطہ کرنے میں ناکافی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی خوبصورت باتیں اور اپنے خیالات کو ایک نئی جلا بخشتے ہیں. بنہایت عزت و احترام میں دعوت خطاب دیتی ہوں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی صاحبہ کو. شکریہ بہت بہت. سعدیہ رشید صاحبہ، حکیم عثمان صاحب، خواتین و حضرات، نونہال اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیچ میں اگر کھانسی اٹھے یا میری آواز خراب ہو تو پلیز معاف کرنا، کیونکہ میرا برونکائٹس اور کھانسی کی وجہ سے آواز تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے آج اور بچوں کی تقریریں سن کے اور بہت خوبصورت علم پہ نظم سن کے. مگر مجھے ایک چیز کا یہ خیال آ رہا تھا کہ آج کا موضوع علم اور عالم کی عزت کا ہے، اور ایک یہ اسمبلی ہے جس میں ہم تقریریں ڈیبیٹ کی شکل میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم ایک بیان کی شکل میں کر رہے تھے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس اس چیز کو برا نہیں مانیں گے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ اپنا خطاب اور اپنا لہجہ اور طریقہ کیسا رکھیں. یہ بھی ایک علم ہے اور یہ موقع کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے اسکول، آپ کے یونیورسٹی اور میں کہوں گی کہ ہمدرد اور ہمدرد کے جو بانی ہیں ان کا نام آپ کیری کرتے ہیں، اور اس سے ان کی سب کی اور آپ کے اسکول کی اور آپ کے خود کی عزت بڑھے گی. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں کہ کیا موقع ہے اور کس ٹون میں اور کس طرح سے بولنا چاہیے. دوسری چیز کا جو مجھے احساس ہوا، چھوٹی چھوٹی بچیاں بول رہی تھیں، مگر ان کی جو زبان ہے وہ زبان بڑوں کی لگ رہی تھی. مطلب یہ کہ تقریریں بڑوں کی لکھی ہوئی تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ہیلپ ضرور کریں ٹیچرز یا ان کے گھر کے بڑے، لیکن بچوں کو خود سے لکھنے دیں اور خود ان کی زبان میں لکھنے دیں، کیونکہ جب آپ اور ہم بیٹھ کے سنتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقریر بچے کی لکھی ہوئی ہے یا اس کے کسی بڑے نے لکھی ہے، اور جو تقریر لکھی ہے وہ بچہ سمجھتا بھی ہے اس چیز کو. تو یہ ایک چھوٹی سی میری آبزرویشن تھی جو کہ آئی ہوپ سب لوگ خیال رکھیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کیا ہے. جیسے کہ ایک بچے نے یہاں پہ کہا علم آگے ہی ہے، نالج ہے، کہ آپ ہر چیز کے متعلق علم حاصل کریں. اگر آپ دیکھیں دنیا کہاں سے شروع ہوئی اور علم کا ٹرانسفر کہاں سے شروع ہوا، تو دیکھیں گے کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کو علم دیا، نالج دی تمام چیزوں کی، کہ اس کو
علم ہو کہ وہ جب دنیا میں جا رہا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں وہاں پر ہوں گی. تو علم شروع ہوا وہاں سے. پھر اسلام جب آیا